الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے موت اور سکرات الموت کے سلسلے میں چند احادیث کریمہ اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کے ہم سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج مزید اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند احادیث اس فصل کی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، یعنی یہ تو کتنی اچھی آیت کریمہ ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ فرشتہ موت یعنی فرشتہ موت حضرت عزرائیل علیہ السلام جب سکرات کے عالم میں کوئی مومن ہوتا ہے تو اس وقت یہ آ کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چلیا۔ ابن ابی حاتم نے حسن سے اس آیت کے بارے میں روایت کی کہ آپ سے جب اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو نفس اللہ تعالی کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ بندے کی طرف سے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس نفس کو پسند فرماتا ہے، اور یہ نفس یہ جان اللہ تعالیٰ کو پسند کرتی ہے۔ حافظ سلفی نے مشیخہ بغدادیہ میں کہا کہ ابو سعید الحسن ابن علی الواعظ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ الفاظ ظاہر فرمائے گا۔ کون سے الفاظ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک الموت علیہ السلام کے دستے پاک پر یہ نورانی خط سے لکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جب عارف باللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، عارف باللہ اللہ کے ولی، ان کی وفات کا وقت قریب آئے تو یہ اپنا ہاتھ پھیلا دے اور یہ لکھا ہوا اسے دکھا دے۔ جب عارف باللہ ولی کی روح اسے دیکھے گی بے ساختہ اڑ کر اس کی طرف آئے گی، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، سبحان اللہ۔ اور الفردوس میں ابن عباس سے مروی ہے، مسند الفردوس میں ابن عباس سے مروی ہے کہ مرفوعاً کہ اللہ تعالیٰ جب گناہگاران امت کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دو، لیکن بتا دینا کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اور جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد، عافانا اللہ منہا۔ ابو نعیم نے ربیع بن راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اگر مومنوں کی امیدیں خدا سے وابستہ نہ ہوتی تو دنیا میں ان کی راہیں پھٹ جاتی اور دنیا میں ان کے پیٹ پھٹ جاتے۔ اصبہانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن فرائیڈے کو 1000 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا تو وہ ضرور مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ویسے بھی عام دنوں میں بھی درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو خوب کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود السلام کے نظم میں پیش کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے حدیث شریف سماعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو وہ ضرور مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت میں دیکھ لے گا۔ ابن عساکر نے شہر ابن حوشب سے روایت کی کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی ہر یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ان پر ضرور ایمان لائے گا، یعنی ہر یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی اور عیسائی کے مرنے سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے دمشق میں
تو اس وقت کچھ لوگوں کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک فرشتہ آگ کا شعلہ لیے ہوتا ہے، وہ فرشتہ یہ شعلہ اس کے منہ اور پیٹھ پر مارتا ہے اور کہتا کہ بتاؤ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا نہیں؟ وہ فرشتہ ایسا ہی کرتا رہتا ہے، یعنی مارتا رہتا ہے، اس کو آگ کے شعلے کے ساتھ مارتا ہے، جلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہودی مان لیتا ہے۔ جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اس وقت ماننا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، سود مند نہیں ہوگا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی روح پرواز کرتی ہے اور اس کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اس کی نگاہ اس روح کو دیکھتی ہے کہ وہ پرواز کر رہی ہے۔ ابن سعد اور ابن ابی دنیا نے ابھی اپنے سندوں کے ساتھ ایسی ہی روایت کی۔ دینوری نے مجالسہ میں سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ملک الموت انسان کی شہرگ دباتا ہے تو وہ انسانوں کو پہچاننا اور بات کرنا ختم کر دیتا ہے اور دنیا و مافیہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان پر سکرات کا عالم نہ ہو تو وہ تکلیف کی وجہ سے اپنے قریب والوں کو تلوار لے کر مارنے لگے، اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ قریب والوں کو تلوار لے کر مارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی حاتم نے زہیر ابن محمد سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان ایک سیڑھی پر بیٹھے ہیں اور ان کے کچھ کارندے فرشتے ہیں۔ جب جان گلے میں ہوتی ہے تو وہ ملک الموت کی سیڑھی کی طرف دیکھتا ہے اور ملک الموت اپنی سیڑھی پر سے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ مردے کا آخر ہوتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حکم ابن عدنان سے روایت کی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اندھا شخص بھی ملک الموت کو دیکھتا ہے؟ جس شخص کو دنیا میں وہ اندھا تھا، دیکھ نہیں پاتا تھا، تو کیا وہ ملک الموت علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ ملک الموت علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے۔ ابو نعیم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت کے پاس ایک نیزہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک لمبا ہے۔ جب کسی انسان کی مدت حیات ختم ہوتی ہے تو وہ اس نیزے کو اس کے سر پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم موت کے لشکروں کو دیکھو گے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک زہریلا نیزہ ہے جس کا ایک کنارہ مشرق میں اور دوسرا کنارہ مغرب میں ہے، اس سے وہ رگ زندگی کاٹتے ہیں۔ ابن منذر اور عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انسان کی جان اس کے ہر عضو سے نکلتی ہے جتنی کہ اس عضو کی ہوتی ہے، اور جسم کی مثال قمیص کی سی ہے جس کو انسان اتار دیتا ہے، بس قمیص کو جتنا کسی چیز کا احساس ہوتا ہے جسم کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اصل راحت اور تکلیف محسوس کرنے والی تو روح ہے، یعنی مقصد یہ کہ رنج و راحت کا ورود اصل میں روح پر ہے اور جسم اس کا ذریعہ ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جسم اور روح دونوں عذاب اور ثواب دونوں، راحت اور سکون یہ جسم اور روح دونوں پاتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف روح ہی کو عذاب ہوتا ہے جسم کو نہیں، جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے اور جسم روح دونوں کو راحت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکرات الموت میں آسانی عطا فرمائے اور ایمان اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا سے اٹھا لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت بقیع شریف میں مدفن عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ